अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और खावर घुमन साहब। नाज़रीन, जब भी ऐसा महसूस होता है कि पाकिस्तानी सियासत इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रही है, तब ही सियासत में एक दूसरे की तज़लील और इल्ज़ाम तराशी का नया सिलसिला शुरू हो जाता है। एक तरफ तो अफ़गानिस्तान का मसला सुलग रहा है, जबकि दूसरी तरफ हमारे सियासतदान एक दूसरे को नीचा दिखाने की दौड़ में लगे हुए हैं। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात की मुहिम के दौरान जो तकारीर हो रही हैं वो इसकी वाज़ेह मिसाल हैं। अयाज अमीर साहब, क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि अगर कश्मीर का मामला हो या अफ़गानिस्तान का मामला, तमाम सियासी क़यादतें सर जोड़ कर बैठती, आगे बढ़ने का रास्ता तलाश करती, एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने के बजाय अपनी अपनी जिम्मेदारी का एहसास किया जाता। लेकिन यहाँ पर तो हमें कश्मीर फरोश, सिलेक्टेड, अब्बू बचाओ मुहिम की सदाएं सुनाई दे रही हैं। क्या यही पाकिस्तानी अवाम का मुकद्दर रह गया सुनना? नहीं, देखें, ये हमारा जो मफरूज़े हैं जिस पे हम आज गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहे हैं, ये गलत है और मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। ये कौन सा हमारा मुकद्दर बना हुआ और कौन सी ऐसी कोई बात है? सर जोड़ के बैठना जो है वो कहीं भी नहीं होता। अमेरिका ने इराक वॉर शुरू की थी या कोई और किया था तो सारे के सारे सियासी इख्तलाफात ख़त्म नहीं हो गए थे। आरा मुख्तलिफ होती हैं और ये जो आप कह रहे हैं कि जी एक दूसरे को फ़लाना कह रहे हैं, फ़लाना कह रहे हैं, ये तो कुछ भी सियासत में ये होता है, इसमें तो कोई घबराने की चीज़ नहीं है। लेकिन अगर हम यही चीज़ लेके वो हम ऐसे एक मैस एक ऑडियंस का जो ज़रिया है टीवी, उस पर हम ये तासुर दें कि देखिए हमारे सियासतदान क्या ऐसे कर रहे हैं, यहाँ पे कोई पाकिस्तान में गैर मामूली सूरत हाल नहीं है। यहाँ पे कोई सिविल डिस्टर्बेंस नहीं हो रही, कोई स्ट्राइक्स नहीं हो रही, कोई आम जिंदगी मफलूज नहीं हो रही, कोई बाजार बंद नहीं हो रही, कोई शटर डाउन स्ट्राइक नहीं हो रही, कोई पहिया जाम हड़ताल नहीं हो रही। नॉर्मल सियासत है। नॉर्मल सियासत में गुफ्तगू का लेवल ऊंचा हो सकता है या नीचे हो सकता है, उससे तो कोई ऐसी बात नहीं। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में जो तकारीर हो रही है उससे आम आदमी जो है, बाकी शहर यहाँ से लेके सिंध या पेशावर या क्वेटा, आम आदमी की सेहत पे क्या असर पड़ रहा है कि मरियम नवाज़ वहाँ क्या कर रही हैं या बिलावल भुट्टो कौन सी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है हमें थोड़ा सा अपने अल्फाज और अपना जो है वो जो हम तासुर दे रहे हैं उसमें एतदाल से हमें काम लेना चाहिए। यहाँ पे कोई गैर मामूली सूरत हाल नहीं। गैर मामूली सूरत हाल अफ़गानिस्तान में है, कई जगह हमारे बॉर्डर्स पे गैर मामूली सूरत हाल है, वो डेंजरस चीज़ है। मकबूजा कश्मीर में हिंदुस्तान के लिए वो गैर मामूली सूरत हाल है। इस कोविड की वजह से बीमारी वो दुनिया में गैर मामूली सूरत हाल है। पर हमें शुक्र करना चाहिए कि हमारे पाकिस्तान में की सियासत में इख्तलाफात होंगे, गालम गलोच होगा, लेकिन अगर आप इमरान खान के इब्तदाई वो जो दिन है उनसे देखें तो इस्तेकाम आया है। प्राइम मिनिस्टर की ज़बान जो है वो अपनी वो जो रटी रटाई एक तकरीर थी वो भूल गए हैं। अब इश्यूज़ पे बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ इश्यूज़ से बात कर रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है उनकी हर बात से इत्तफाक किया जाए, लेकिन अफ़गानिस्तान के हवाले से, अमेरिका के हवाले से एक थोड़ी वो जो उनकी गुफ्तगू है थोड़ा उसका सतह ऊपर हो गया है। तो ये जो है कि शहबाज शरीफ के साथ FIA में क्या हुआ है और वो कह रहे हैं, नहीं, अपोजिशन का भी यहाँ पे जो रवैया है वो भी मुतदिल हो गया है। अच्छा। वो जो कहाँ गई वो GT रोड का बयानिया और फलाना जो है शहबाज शरीफ वगैरह का थोड़ा जो है मॉडरेट हो गया। अगर आप कंपेयर करें वो जो तलाल चौधरी ब्रिगेड है या उनकी जो ज़बान और उनका जो सोच है उससे है, तो मेरे ख्याल हमें ये एग्जैजरेट नहीं करना चाहिए। यहाँ पे कोई गैर मामूली सूरत हाल पाकिस्तान में नहीं है और हमें शुक्र अदा करना चाहिए। मरियम नवाज की तकारीर आज भी वोट को इज्जत दो की बातें कर रही हैं, तो आपको सियासतदानों के रवैयों में संजीदगी नजर आ रही है, खुसूसन अपोजिशन में? भाई वो कहती रहे ना, भाई वोट को इज्जत दें। उनके चचा क्या कह रहे हैं, वो ये ऐसे कह रहे हैं। चचा के पता नहीं कहाँ का रबाबत है, कहाँ क्या है, कोई नून बात तो है कि वोट को इज्जत हो, तो होना तो ये चाहिए था अब तक असेंबली के इस्तीफे आ जाने चाहिए थे, सेनेट से उन्हें निकल जाना चाहिए था, कौमी असेंबली से कोई ऐसा हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। इलेक्शन भी होते हैं, सब कुछ होते हैं, बजट तकरीर वहाँ पे उदम होती है, शोर मचता है, फिर हालात नॉर्मल आ जाते हैं। तो ये हमें बिल्कुल ऐसा नहीं वो करना चाहिए, तासुर नहीं देना चाहिए कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशन पाकिस्तान में। और अच्छी बात है
کہ ہم اعتدال اور استحکام کی طرف آئیں۔ ٹھیک ہے سلمان صاحب، آپ کی نظر میں سیاسی منظرنامہ کیسا ہے؟ استحکام کی جانب بڑھ رہا ہے؟ اور جو تقاریر کر رہے ہیں سیاستدان، اور جس طرح سے مریم نواز نے آج تقریر کی اور حکومتی ترجمان رد عمل دے رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ سیاستدانوں کی ترجیح اقتدار ہے یا جمہوریت؟ دیکھیں ہمارا بڑا المیہ یہ ہے کہ جیسے کہا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی غیر معمولی صورتحال نہیں ہے، لیکن سیاسی محاذ پر یہ جو سیاسی محاذرائی اور بد اعتمادی کا عالم ہے یہ تو یہاں ہے، اور جب سیاسی محاذ پر آپ ایک دوسرے کے خلاف گالی گلوچ کریں گے، الزام تراشی کریں گے، نفرت پیدا کریں گے، تعصب کا مظاہرہ کریں گے، تو اس سے کوئی صورتحال اچھی ہونے کا یہ مظہر نہیں ہے۔ دیکھیں سیاسی قیادتیں جو ہوتی ہیں وہ ان کے اندر ایک رکھ رکھاؤ ہوتا ہے۔ کہا گیا کہ جی صورتحال پہلے سے بہتر ہو رہی ہے، ہاں میں یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کا رویہ 3 سال سے کچھ مختلف ضرور ہوا ہے، اور وہ اس لیے ہوا ہے کہ ایک نئی صورتحال طاری ہوئی ہے۔ جیسے آپ نے اپنے ابتدائیہ میں کہا کہ افغانستان کی صورتحال، افغانستان ابل رہا ہے، بارڈر کے دوسری طرف کشمیریوں کے خون سے بھارت جو ہے وہ ہاتھ رنگ رہا ہے۔ اس ساری صورتحال میں تقاضا تو اس بات کا تھا کہ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کچھ ایشوز پہ وہ اتفاق رائے کرے، اور ماضی میں ہوتا رہا ہے۔ دیکھیں یہ کہنا کہ جی ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے دنیا کی، میں سمجھتا ہوں کہ ایشوز کے حوالے سے اتفاق رائے ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، اور اب بھی آپ دیکھ لیں کہ افغانستان کے اندر جو پیدا شدہ صورتحال ہے، پاکستان کے اندر کوئی غیر معمولی سیاستدانوں کی طرف سے طرز عمل سامنے نہیں آیا۔ یقیناً پاکستان کے مفادات کو فالو کیا جا رہا ہے، لیکن بنیادی سوال یہی ہے کہ سیاسی انتشار کیوں کر پیدا ہوتا ہے؟ دیکھیں سیاسی انتشار اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آپ کی جو بنیادی ذمہ داری ہے آپ اس سے انحراف کرتے ہیں۔ آپ سیاست تو خدمت عوام کے نام پہ کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہم اپنا جمہوری سسٹم مضبوط بنانا چاہتے ہیں، ہم عوام کے سلگتے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں، اور جب آپ وہ نہیں کر پاتے تو پھر آپ معاذرائی کرتے ہیں۔ دیکھیں میرے پاس اپنی کارکردگی بتانے کے لیے اگر بہت کچھ ہو تو مجھے کیا ضرورت ہے میں کسی پہ گالی گلوچ کروں، میں الزام تراشی کروں؟ اور یہ بات صرف حکومت کی حد تک نہیں ہے، دیکھیں دو طرفہ یہ صورتحال ہے۔ بات یہ کہ اگر حکومت کی کارکردگی بہت زیادہ بہتر ہو، آج یہ مریم نواز صاحبہ جو خطاب کر رہی ہیں، جو کہا گیا کہ طلال چودھری بریگیڈ، مریم نواز صاحبہ نے وہاں پر جو کچھ کہا ہے، دیکھیں وہ ایشوز کو بنیاد بنا رہی ہیں۔ اگر وہ کہہ رہی ہیں کہ جی مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، غربت ہے، اور وہ جس طرح ماضی کے اندر، اور کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی جو عمران خان صاحب نے ماضی میں اپوزیشن میں نہ کی ہو، کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں ہے۔ حکومت کے خلاف تو محاذرہ دیکھیں میرے خیال میں زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے الیکشن میں جب آپ یہ ایک دوسرے کو کہیں کہ جی بھارت دوستی کے الزام لگائیں، اپنا نریندر مودی سے دوستی کی بات کریں، اور یہ کہیں کہ آپ نے پلیٹ میں رکھ کر کشمیر دے دیا ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ اس سے تھوڑے بارڈر کے دوسری طرف وہاں کے کشمیریوں پہ کیا اس کے اثرات ہوں گے جو پاکستان کے ساتھ اپنی ایک توقعات اور ایک ان کا تعلق ہے؟ تو میرا خیال ہے یہ نیگیٹو امپیکٹ ہوگا۔ آپ ضرور سیاست کریں، لیکن بات یہ کہ کچھ حدود و قیود کا پابند ہونا پڑے گا۔ حکومت کی اپنی ذمہ داری ہے، حکومت ڈیلیور کرے۔ اپوزیشن کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر اپوزیشن کوئی چیزیں ایسی کر رہی ہے جو ملک اور قوم کے مفاد میں نہیں ہے تو اس کو اجاگر کرے۔ بات یہ کہ جب آپ ایک دوسرے کے خلاف نفرت پھیلائیں گے، الزام تراشی کریں گے، چور ڈاکو مافیاز کی گردان کریں گے، تو پھر عوام یہ سارا سچ اگر سمجھ لیں جو دونوں طرف سے کہا جا رہا ہے، تو پھر پاکستان میں سیاست کیا ہے اور سیاستدانوں کا مستقبل کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں سائیڈوں پہ جو لوگ ہیں انہیں اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اور ایک اور بات، یہ رجحان عام کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ میں دیکھ رہا ہوں صحافت میں کہ جو لوگ زیادہ گالی گلوچ کرتے ہیں وہ کسی جماعت میں وہ چیتا کہلاتے ہیں، کسی جماعت میں وہ شیر کہلاتے ہیں، اور انہیں شاباش ٹائیگر ہیں۔ اور اسی وجہ سے پاکستان کی سیاست میں ایک محاذرائی ہے، ایک تناؤ ہے، ایک تلخی ہے۔ اور ایک بات جو میں محسوس کر رہا ہوں کہ زیادہ تلخی، زیادہ الزام تراشی اور زیادہ گالی گلوچ وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں جو منتخب نہیں ہوتے۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر ایک چیز ہم نے یہ بھی دیکھی ہے ڈاکٹر صاحب، کیا آپ کو اپوزیشن کے کال آف فیل میں تضاد نظر نہیں آ رہا؟ خصوصاً نون لیگ میں ابھی تو الیکشن ہوئے نہیں آزاد کشمیر کے، اور مریم نواز انتخاب چوری ہونے کا، دھاندلی کا شور مچا رہی ہیں۔ انہوں نے دھمکی بھی دے دیا کہ میں احتجاجی کیمپ لگاؤں گی اگر ہمارا ووٹ چوری ہوا۔ دوسری طرف جب حکومت آپ کو بلاتی ہے کہ آپ آئیں انتخابی اصلاحات پر ہم سے بات چیت کریں، تب آپ کوئی سنجیدگی دکھاتے نہیں۔
دیکھیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ہم روٹین میں دیکھتے ہیں. دیکھیے پاکستان میں جو پرابلم ہمیں نظر آتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ پالیٹکس اور معاشرے چلتے رہتے ہیں. لڑائی سے بھی چلتا ہے معاشرہ، پالیٹکس بھی چلتی رہتی ہے. ایک ڈیسنسی، ایک شرافت، ایک پازیٹیو رویے سے بھی سیاست چلتی ہے. لیکن اگر آپ کے معاشرے نے کوئی ایسا کنٹریبیوشن کرنا ہے کہ آپ کا مقام و حیثیت دنیا میں بڑھے، آپ کی ریاست کو احترام حاصل ہو، تو پھر یہ جو ماحول سیاست کا ہمارے والا ہے یہ اس کو ہیلپ نہیں کرتا. یہ وقتی ضروریات تو پوری کرتا ہے، حکومت کی بھی، اپوزیشن کی بھی، کیونکہ لوگ جلسوں میں تفریحی پروگرام کے طور پہ جاتے ہیں. لوگوں کو جلسوں میں لے جایا جاتا ہے. جلسوں میں جانے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ واقعی آپ کو ووٹ دے دیں گے. ویسے بھی جو الیکشن ہوتا ہے وہ کانسٹیچوئنسی بیسڈ ہوتا ہے، اور جو جلسے ہوتے ہیں اس میں سارے جہاں سے آپ لوگ اکٹھے کر لیتے ہیں، ان کے ووٹ اپنے کانسٹیچوئنسی کے حساب سے ہوتے ہیں. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے جن ملکوں نے ترقی کی ہے، سائنس ٹیکنالوجی میں کچھ مقام پایا ہے دنیا کے اندر، وہاں کی پالیٹکس میں وہ بد کلامی، وہ گندگی، وہ الزام سازی ہمیں نظر نہیں آتی. اچھا، جب تک اس سٹیج سے آپ باہر نہیں نکلیں گے آپ ساؤتھ کوریا کی طرح ترقی نہیں کر سکتے. ساؤتھ کوریا پاکستان سے پیچھے تھا. چین کی جو پر کیپٹا انکم 1949 میں پاکستان سے کم تھی. ذرا فیکٹ کو تو ملاحظہ کریں نا. اچھا، اسی طرح آپ چلے جائیں ملیشیا کے اندر چلے جائیں، ان ملکوں میں کیا کیا ہے؟ ان ملکوں نے کیا یہ ہے کہ جو انٹرنل کانفلکٹ تھا اس کو کم کر کے دو کام کیے ہیں. ایک تو پیسہ خرچ، تین قبل کہنا چاہیے. نمبر 1، جو ریجنل کانفلکٹس ہیں یا آپس کے ان کے جھگڑے تھے ان کو کم کیا ہے. ماشاءاللہ ہم جو ہے اس صورتحال میں نہیں ہیں. ماشاءاللہ انڈیا سے بھی ہمارے مسئلے ہیں، یا انڈیا کے ہمارے ساتھ مسئلے ہیں، جس طرح مرضی آپ کہہ لیں، یا آپ کی اپنی مرضی ہوتی ہے. افغانستان والوں کو آپ برا کہہ لیں یا افغانستان والے ہمیں برا کہہ لیں، نیٹ رزلٹ ایک ہی ہے. تو ایک تو انہوں نے اس قسم کے ڈسپیوٹس جو ہے نا وہ ڈیفیوز کیے ہیں. آپ کو ایسٹ ایشیا میں بہت سی مثالیں، 60s کو اور آج کے ایسٹ ایشیا میں کیا فرق ہے. نمبر 2، ان ممالک نے انسانی فلاح پہ پیسہ خرچ کیا ہے. ہم نہیں خرچ کرتے انسانی، ہم تقریریں کرتے ہیں، ہم وعدے کرتے ہیں، لیکن کتنا انسانی فلاح پہ خرچ کرتے ہیں پاکستان میں. اور پاکستان کی طرح افریقہ میں بہت سے ممالک ہیں، ان کا ہم سے بھی برا حشر ہے، اس کے فیکٹر ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ آپ نے سائنس اور ٹیکنالوجی کو پہ دسترس حاصل کر کے آپ نے معاشرے کو ایک لیول سے نیچے سے اٹھا کے اوپر لے گئے ہیں. پاکستان کی جو سب سے بڑی خوش قسمتی ہے اس میں ہمارے پولیٹیشین کا یا کسی کا براہ راست رول نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے نا، فوڈ کی ہمارے ہاں کمی تو ہو جاتی ہے لیکن پاکستان فوڈ ڈیفیسٹ کنٹری نہیں ہے. اچھا، اور مور اور لیس تھوڑی بہت کمی کے ساتھ ہم خوراک پیدا کر لیتے ہیں، تھوڑی بہت ہوتی ہے، باہر سے لے آتے ہیں. لیکن جن ملکوں میں یہ مسائل ہیں وہ ملک تو بالکل ہی تباہ و برباد ہو گئے ہیں. تو لہذا پاکستان ان ملکوں میں کاؤنٹ ہوتا ہے میرے نزدیک جس میں آگے بڑھنے کا پوٹینشل تو ہے، ڈیزائر بھی ہے، لیکن ہم ان شرائط کو پورا کرنے کو تیار نہیں ہیں جن کے ذریعے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اور اس میں بنیادی رول جو ہوتا ہے وہ لیڈرشپ کا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑا اچھا کمپیریزن کیا ہے دیگر ممالک کے ساتھ پاکستان کا، لیکن اگر ہم ماضی میں جھانکیں تو پہلے کے سیاستدانوں کی تقریریں اور آج کا سیاستدان یوتھ جو تقریر کر رہا ہے اس میں کتنا فرق ہے؟ دیکھیے بہت فرق تھا. جو آپ کی اسمبلیز 1947 سے 58 بلکہ 62 سے 69 کی بھی جو اسمبلی تھی اس میں کم از کم ایسٹ پاکستان کے ممبران تھے. انہوں نے حکومت وقت کو، ایوب خان کی حکومت کو وقت ڈالا ہوتا تھا. اچھا، اور بڑی پریپیئرڈ سپیچز ہوا کرتی تھیں. اسی طرح اگر آپ کانسٹیٹیوشن میکنگ کی سپیچز کو پڑھیں، ٹھیک ہے ان کی لڑائیاں ہوتی تھیں، ایسی بات نہیں ہے کہ لڑائیاں ہوتی تھیں، ایک دوسرے کی مخالفتیں ہوتی تھیں، لیکن ایک ڈیبیٹ تھی. اب ہمارے ہاں ہوا یہ ہے کہ ڈیبیٹ کا لیول جو ہے 73 کانسٹیٹیوشن پہ بھی ڈیبیٹ اچھی ہوئی ہے آپ کی اسمبلی کے اندر. پرابلم یہ ہوئی ہے کہ 85 کے بعد جو ہم اسمبلیاں دیکھ رہے ہیں ان میں ڈیبیٹ کا لیول جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کاؤنسل سے نیچے گر گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے
کہ بیشتر ہمارے پارلیمنٹیرین جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ کونسل ممبر ہیں، ان کی وہ سوچ، ان کی یہ طریقہ کار۔ دوسرا یہ ہے کہ پارٹیاں چونکہ جاگیر ہیں کچھ لوگوں کی، خاندانوں کی، اور اس کی وجہ سے جو جاگیردار ہوتا ہے، جو پارٹی کا مالک، اس کو خوش رکھنا ضروری ہوتا ہے، لہذا صبح تعریف کریں گے، شان میں قصیدے پڑھیں گے صبح بھی اور شام بھی۔ جتنا آپ ان کو خوش کریں گے اتنا ہی آپ پارٹی کے میں جائیں گے اوپر، اور پارٹی میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اسٹیٹ ریسورسز، جب آپ کی پارٹی پاور میں ہوگی تو اسٹیٹ ریسورسز آپ کے ڈسپوزل پہ ہوں گے، آپ سرکاری زمینوں پہ قبضہ کریں گے۔ اب ہمارے دیکھیں نا ہوتا کیا ہے، اگر آپ رولنگ پارٹی میں ہیں تو روایتی طور پہ ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ، سب نہیں، بہت سے لوگ اپنا اس کو انفلوئنس کو استعمال کر کے اپنی اقتصادی پاور بڑھاتے ہیں، اقتصادی پاور سے پولیٹیکل پاور جنریٹ کرتے ہیں، اور اس پولیٹیکل پاور سے پھر اپنی اقتصادی پاور بڑھاتے ہیں۔ تو یہ آپ 1985 کے بعد آپ سٹڈی تو کر لیں نا، جو اس وقت ہماری پالیٹکس کے سپر سٹار ہیں تینوں پارٹیوں کے، ذرا ان کی بیک گراؤنڈ کو سٹڈی کریں نا کوئی آبجیکٹیولی، تب آپ کو پتہ لگے گا۔ کے اندر بھی ہمیں جمہوریت دکھائی نہیں دے رہی۔ خاور آپ کیا کہیں گے؟ بلیم گیم کا سلسلہ جاری ہے سیاسی جماعتوں کے درمیان، لیکن شیخ رشید کہہ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر انتخابات کے بعد اپوزیشن اور حکومت کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے۔ وہ یہ پیش گوئی کر رہے ہیں یا کوئی سگنل ملا انہیں؟ دیکھیں، ایک تو جب ہم جو ایاز صاحب نے بالکل ٹھیک کہا، ایک جنرلائز سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کہ ایز ایف کے جی ملک کے اندر جو سیاستدان بالکل ہی جو ہے اس ایشو کو لے کے سنجیدہ نہیں ہیں۔ گراؤنڈ ریالٹیز دو تین، فوج کو کہا گیا اپوزیشن کی طرف سے کہ ہمیں افغانستان کے ایشو کے اوپر بریفنگ چاہیے، 7 سے 8 گھنٹے کی بریفنگ دی گئی، اور ہر سوال جو کہ پوچھا جا سکتا تھا افغانستان کے معاملے کے اوپر وہ پوچھا گیا اور ان کے جوابات دیے گئے سیر حاصل۔ اس کے بعد جب اس بریفنگ سے باہر نکلے محترم شہباز شریف صاحب یا محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب، باقی جو اس ٹائم پارلیمنٹریز موجود تھے، تو انہوں نے اس کے اوپر اطمینان کا اظہار کیا، لہٰذا وہ ایک معاملہ تھا، اس کے اوپر بھی سیر حاصل بحث ہوئی، ایک اچھی بات ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جو آج کل آپ جو چند ایک بیانات کے اوپر ہو رہا ہے کہ جی ایز ایف کے جی ہمارے سیاستدان وہ سیریس نہیں ہیں۔ اب معاملہ اس طرح چل رہا ہے کہ دیکھیں، اس وقت عمران خان اقتدار کے اندر موجود ہے، پاکستان تحریک انصاف جو ہے 2018 تک ایک تیسری جماعت کے طور پر موجود تھی، اور جو روایتی جماعتیں ہیں، دو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این، وہ اب اقتدار سے باہر ہیں۔ عمران خان نے ریسنٹلی تحریک انصاف نے جی بی کے اندر الیکشن جیتا اور بھرپور الیکشن جیتا، وہاں پہ بھی اس طرح کی آوازیں آ رہی تھی کہ جی جناب اعلیٰ اگر دھاندلی ہوگی تو ہم دھرنا دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں۔ تمام نے حصہ لیا الیکشن کے اندر، تمام نے نتائج مانے، اور وہاں پہ اچھی خاصی میجورٹی کے ساتھ تحریک انصاف بیٹھی ہوئی ہے۔ اب جو ہے آزاد جموں اینڈ کشمیر کے اندر ظاہر بات ہے 25 جولائی کو الیکشن ہے، ابھی تک کی جو اسیسمنٹ ہے، جو کہ ایک روایت بھی رہی ہے کہ جو جس کی وفاق کے اندر حکومت ہوتی ہے وہاں پہ ان کی حکومت بن جاتی ہے، نتائج جو ایکسپیکٹڈ ہیں وہ یہی ہیں کہ وہاں پہ بھی جو حکومت بن جائے گی۔ لہٰذا وہ ہمیں جو سب سے زیادہ اس وقت غصہ سننے کو مل رہا ہے نا، وہ مل رہا ہے مریم نواز صاحبہ کی طرف سے۔ میرے خیال میں سلمان غنی صاحب نے بھی ٹھیک فرمایا کہ جو غیر منتخب لوگ ہیں ان کی طرف سے زیادہ غصہ دکھانے کو ملتا ہے، کیونکہ جو منتخب پارٹی کے صدر ہیں یا پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب، وہ تو ہمیں کہیں سنائی دے رہے ہیں نہ دکھائی دے رہے ہیں۔ پچھلے دنوں سوات گئے تھے، سوات میں جا کے انہوں نے بڑی اچھی تقریر کی کہ جی دیکھیں میں نے پنجاب کے اندر اچھی گورننس دی تھی، اگر میں دوبارہ 2023 کے اندر آپ ہماری جماعت کو لے کے آتے ہیں یا کے پی کے اندر دوبارہ ہمیں موقع دیں گے، کے پی کے اندر موقع دیں گے، اور ہم دوبارہ سے جو ہم نے پنجاب میں کیا وہ آپ کے ساتھ بھی ایک اچھی گورننس ماڈل دیں گے۔ لہٰذا وہ مریم صاحبہ جو ایک ڈیفرنٹ پچ کے اوپر سارے کا سارا معاملہ لے کے آگے وہ کھیل رہی ہیں۔ کل وہ جوش جذبات کے اندر وہ بھی کہہ گئیں کہ دیکھیں جی وہ جو ایک ورلڈ کپ جیت کے لائے تھے عمران خان صاحب، اس ورلڈ کپ میں پانی ٹلو بھر پانی اس میں ڈالیں، اور اس کے بعد پھر جو انہوں نے تقریر کی آپ کو پتہ، اس کے اوپر پھر جو حکومتی ترجمان ہے ان کا جواب بھی آنا ہے، وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ چلتا رہتا ہے۔ اصل جو حقیقت ہے نا جس کی طرف جو کھل کھلا کے ہم اس طرح بات نہیں کر سکتے، ہم نے پچھلے ہفتے انتہائی سیکرٹلی سلمان غنی صاحب کو اسلام آباد سے لاہور سے اسلام آباد فلائی ان کروایا، ان کی بیک گراؤنڈ سلمان غنی صاحب کی ہم نے بریفنگ کروائی۔ ان بیک گراؤنڈ بریفنگز سے جو وہاں سے ہمیں جو چیزیں سامنے آئیں اور پتہ چلا وہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر جو سلمان غنی صاحب کے دوست ہیں نا وہ کیسز کافی سخت ہیں، اور جو کچھ بااختیار لوگ ہیں
معذرت چاہتا ہوں، ان کا خیال یہ ہے کہ ان کیسز کا فیصلہ ہونا چاہیے، تو وہ چیزیں آگے بڑھیں گی. اور وہ میں نے کل کی وضاحت کر دیں. وہ کل جو میں جب بیک گراؤنڈ بریفنگ ہوتی ہے سلمان غنی صاحب، تو بیک گراؤنڈ بریفنگ کے حوالے سے ہم چند ایک چیزیں ہی ایکسپلین کر سکتے ہیں، کوئی ریفرنس ہی دیا جا سکتا ہے. لہٰذا وہ تھوڑے سے مسائل ہیں، اور وہ مسائل آنے والے دنوں کے اندر اس کے اوپر جو فردر ڈیولپمنٹ بھی ہونی ہے. باقی آپ کو ملک کے اندر کوئی جس طرح یاس صاحب نے فرمایا، کوئی آپ کو ایسا کوئی شور شرابہ نہیں ہے، کوئی ایسے حقائق ایسے نہیں ہے زمین کے اوپر نظر آ رہے کہ ایز اے ملک چل نہیں رہا. میں ریسنٹلی گوادر پرائم منسٹر کے ساتھ گیا، وہاں پہ بھی کچھ چیزیں ہمیں نظر آئیں کہ کچھ معاملات بہتر چل رہے ہیں. اقتصادی طور پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی سطح کے اوپر اب جو ایک پہلے جو حالات تھے وہ تھوڑا سے مثبت جو انڈیکیٹر سامنے آ رہے ہیں. تو اگر موجودہ حکومت عمران خان آئندہ باقی ماندہ 2 سال کے اندر اس کو اور بہتر کر لیتے ہیں تو 2023 کا ہمیں الیکشن ایک بڑا زبردست الیکشن دیکھنے کو ملے گا. اور ہاں یاد آیا وہ اس بیک گراؤنڈ بریفنگ کے اندر ایک سوال بھی کیا گیا، ایک فاؤنڈنگ ممبر ہیں ہمارے جو بزرگ پی ٹی آئی کے، ان کی طرف سے، تو عمران خان کے حوالے سے کہ جی آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان یہ 2023 کا الیکشن جیت جائیں گے؟ تو وہ آبزرویشن یہ آئے گی، لگ تو اسی طرح کر رہا ہے کہ عمران خان تو بڑے کانفیڈنٹ ہے، ہو سکتا ہے وہ 2023 کا الیکشن میں جیت جائیں، تو یہ بھی پریشانی ہے. لہٰذا اٹھایا تھا کہ ضمنی انتخابات کی طرح خبر، اس میں میں نے بھی ایک نقطہ اٹھایا تھا کہ ضمنی انتخابات کی طرح، اس کا جواب نہیں تھا آیا. 2023 میں بھی 2 سال باقی ہیں اور ضمنی انتخابات. بالکل چلیں، ہمارے پینل کے مطابق حالات کچھ بہتر ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ 2 سالوں میں حالات مزید بہتر ہو جائیں گے. اب ہمیں افغانستان کے حالات کا جائزہ لینا ہے، وہاں حالات کس طرف جا رہے ہیں. اس بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. افغانستان کی صورتحال ہر گزرتے دن کے ساتھ بدلتی جا رہی ہے. اب خبر یہ آئی ہے کہ افغانستان کے دوسرے بڑے شہر قندھار میں قائم بھارتی قونصل خانہ بند کر دیا گیا ہے اور وہاں سے بھارتی عملے کو واپس بلا لیا گیا ہے. لیکن اس آڑ میں بھارت افغان فورسز کو اسلحہ فراہم کر رہا ہے. ایاز صاحب، ایک طرف تو بھارت طالبان کے ساتھ بات چیت کے لیے پر تل رہا ہے اور دوسری طرف انہی کے خلاف افغان فورسز کو اسلحہ بھی فراہم کر رہا ہے، یعنی بھارت اب خطے میں ڈبل گیم کھیل رہا ہے. نہیں دیکھیں، یہ ان کی پالیسی ہے، پرانی پالیسی رہی ہے. انہوں نے نجیب اللہ کو سپورٹ کیا، انہوں نے تمام اینٹی طالبان فورسز کو وہ پرانا سپورٹ کرتے رہے ہیں. اپنا انہوں نے اثر و رسوخ بڑھانے کی جو ہے وہ کوشش کرتے رہے ہیں. ہماری پالیسی وہاں پہ ڈیفرنٹ ہے، وہ اور چیز ہے. لیکن افغانستان کی صورتحال جو آپ نے کہا، وہ تبدیل اس لحاظ سے ہو رہی ہے کہ ایک ڈائریکشن میں جا رہی ہے. طالبان نے امریکنز کو، اگر آپ یہ نہیں چاہتے کہ میں کہوں کہ مطلب بھاگنے پہ مجبور کیا، وہاں سے جو ان کا وڈرال ہے اس پہ مجبور کیا. اب جنہوں نے امریکنز کو 20 سال کی جنگ کے بعد مجبور کیا، انہوں نے اشرف غنی حکومت کے سامنے تو اپنا سر نہیں جھکانا. تو وہ ایک جو لاجک ہے، لاجک ان کی فتح کی، اور جو امریکن وڈرال ہے وہ طالبان کی فتح ہے. طالبان وکٹوریس ہیں، بیٹل فیلڈ پہ انہوں نے وہ شکست نہیں کھائی اور اس لیے وہ ایڈوانس کر رہے ہیں. اور بڑے، ہم نے کل بھی کہا تھا، ایک محتاط رسپانسبل طریقے سے کر رہے ہیں. اب میں ان کا کوئی حامی نہیں ساؤنڈ کرنا چاہتا کہ میں کوئی پرو طالبان بات کر رہا ہوں، یہ ایسے ہے. لیکن ماضی سے ہٹ کے وہاں پہ طالبان کے ہاتھوں کوئی قتل و غارت نہیں ہو رہی، خواہ مخواہ کے فائرنگ سکواڈز نہیں بن رہے. وہاں سے تو یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جن گورنمنٹ فورسز کی وہ جو ہے، جو ہتھیار پھینک دیتے ہیں، ان پہ وہ شرط لگاتے ہیں بھائی تم نے پھر ہتھیار ہمارے خلاف نہیں اٹھانے. اور یہ بھی رپورٹس آ رہی ہیں کہ ان کو کچھ نہ کچھ افغانی وغیرہ دے کے، رقم دے کے، ہاں بھائی جاؤ، اب صرف ہمارے خلاف اب تم نے دوبارہ لڑنا نہیں ہے. تو جو تاجکستان بھاگے، جو پاکستان کی طرف وہاں سے فوجی بھاگے، اب ایسی صورتحال ہو رہی ہے. تو آہستہ آہستہ وہ کنٹرول جو اپنا ہے بڑھا رہے ہیں. امریکن وڈرال واجبی سی مطلب وہاں پریزنس ان کی واجبی سی رہ گئی ہے، پوری وڈرال ہوئی نہیں ہے. لیکن آپ کے نظر میں ایک سمت کی طرف جا رہا ہے اب یہ معاملہ، ایک ڈائریکشن دکھائی دے رہی ہے آہستہ آہستہ. آپ کیا کہیں گے سلمان صاحب، انڈیا کا وہاں سے اپنا قونصل خانہ بند کرنا؟
देखें, अमेरिका अपना लाओ लश्कर लेके चला गया है, अशरफ गनी साहब को हालात के रहमो करम पे छोड़ गया है। अच्छा। अब जूं उसकी रिट जो है वो ख़त्म हो रही है, तू इंडिया की परेशानी बढ़ रही है और वो मरता क्या ना करता। ये कंधार का उन्होंने कौंसल खाना जो बंद किया है, देखें आप ये बात समझें कि इलाकाई सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान को एक सफारती बालादस्ती हासिल हुई है कि पाकिस्तान ने कहा कि हम किसी एक को या ज़बरदस्ती करने वाले की हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे। लेकिन इंडिया का तो बहुत बड़ा मसला है, वो अशरफ गनी इंतज़ामिया के साथ खड़ा था, उसे खड़ा रहना चाहिए। बात है कि अब जो दुकान बंद हो रही हो ना, उसके गाहक अपना रुख तब्दील कर लेते हैं। और तालिबान उन्हें इसलिए माफ़ करने के लिए तैयार नहीं कि अफ़गान सरजमीन को भारत दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करता रहा है। और जब दोहा में मुज़ाकरात हो रहे थे तो जो काबुल में और इसके इर्द गिर्द जो धमाके हो रहे थे, ये करवा इंडिया रहा था लेकिन डाल तालिबान पे रहे थे। तो तालिबान ये बात भूलने के लिए तैयार नहीं है। ये बात दुरुस्त है कि आज के तालिबान उनसे मुख्तलिफ हैं, वो सफारती आदाब भी जानते हैं, उन्होंने कोई कत्लो गारत नहीं की। और बात ये कि जो सूरत हाल बन रही है, इस खित्ते की तमाम फोर्सेस यही चाहती हैं कि वहाँ पर एक पुरअमन अफगानिस्तान हो, लेकिन इंडिया नहीं चाहेगा। इसलिए कि पाकिस्तान ने आज तक कोशिश की कि वहाँ पर एक अच्छी गवर्नमेंट कायम हो, पुरअमन सूरत हाल हो, और इंडिया ने क्या किया है कि सारे इस खित्ते में दहशत गर्दी वो इस्तेमाल करता रहा। एनडीएस और राह का जो गठजोड़ है वो किसी से ढका छुपा नहीं, पाकिस्तान में दहशत गर्दी वो करवाता रहा। उसके बाद आप देख लें कि सारे खित्ते में बदअमनी की कैफियत में इंडिया जिम्मेदार था, इसीलिए उनके हाथ पांव फूले हुए हैं। लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ बेहतरीन है और यही एक ऐसा मौक़िफ़ है जिसमें अफगानिस्तान के अंदर अमन कायम हो सकता है, इस खित्ते में इस्तेहकाम हो सकता है। हमारा सवाल यही है कि तालिबान की पेशकदमी से इंडिया के मफादात किस तरह से मुतासिर हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये आपके सामने रखूंगी सवाल इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले सवाल छोड़ के गई थी आपके लिए। फ़ौजी इनखला, भारत का कौंसलेट बंद होना और वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना कि भारत लूज़र है। देखिए, हमें ये फिक्र नहीं करनी चाहिए कि भारत लूज़र है कि विनर है। एक सिचुएशन अफ़गानिस्तान में डेवलप हो रही है, वहाँ पे तालिबान को बालादस्ती हासिल होती हुई नज़र आ रही है। अच्छा। तो वो रवायती तौर पर तालिबान के ताल्लुकात हिंदुस्तान से अच्छे नहीं रहे हैं, तो वो उसकी वजह से हम ये बात कह सकते हैं। लेकिन इंडिया इस वक्त मेरा ख्याल है डुअल ट्रैक पॉलिसी कर रहा है, और वो आमतौर पे ममालिक करते हैं। इसलिए कि जब अनसर्टन सूरत हाल हो तो आप एक से ज़्यादा ट्रैक पे चलते हैं। एक ट्रैक ये है जिसमें वो काबुल की हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, असला प्रोवाइड कर रहे हैं या सपोर्ट दे रहे हैं, और रवायती तौर पर हिंदुस्तान ने काबुल की हुकूमत को सपोर्ट किया है, पाकिस्तान के अगेंस्ट भी किया है, तालिबान के अगेंस्ट भी किया है। दूसरा ये है कि वो तालिबान से भी ताल्लुकात की कोशिश कर रहे हैं, बातचीत कर उसके लिए बातचीत के अलावा उनके पास जो असल चैनल है तालिबान के लिए वो है रशिया। अच्छा। इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर अभी रशिया गया हुआ था, तो रशिया के थ्रू भी तालिबान से गुफ्तगू हो सकती है। लिहाजा वो इस डोर को क्लोज नहीं करेंगे, अगरचे ये डोर उनके हक में नहीं होगा। देखिए, अगर तालिबान को बालादस्ती अफ़गानिस्तान में हासिल हो जाती है तो उसमें एक बुनियादी चीज़ जो तालिबान को समझना ज़रूरी है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी नई तालिबान फोर्स को एक्सेप्ट करने को तैयार हो जाएगी हेजिटेशन के साथ, अगर तालिबान ये इस्टेब्लिश कर दें कि अफ़गानिस्तान एक सरजमीन नहीं बना इंतहा पसंद तंजीमों की, अलकायदा, दाइश और इस किस्म के तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इस किस्म की दहशतगर्द तंजीमों का मरकज़ अफ़गानिस्तान नहीं बना, बल्कि अफ़गानिस्तान एक नॉर्मल स्टेट के तौर पे फंक्शन करना चाहता है तालिबान के अंडर, तालिबान को इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी मिल सकती है। नंबर 2 जो जहन में रखनी ज़रूरत है पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, पाकिस्तान को ये फिक्र नहीं करनी चाहिए कि इंडिया क्या कर रहा है। पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी, और इस वक्त जो पॉलिसी है कि नॉन पार्टीजन एटीट्यूड की, इस पॉलिसी पे चलना ज़रूरी है, क्योंकि जो अफ़गानिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल है वो गैर यकीनी रहेगी काफ़ी अर्सा। और सबसे अहम ये है कि अगर हुकूमत अफ़गानिस्तान के लोग भाग के पाकिस्तान आते हैं अपनी जान बचाने के, तो प्रेजेंट रजीम के लोगों को पाकिस्तान में पनाह नहीं देनी चाहिए। इनको कहना चाहिए कि जाएं दुनिया में और बड़े ममालिक वहाँ जाके रहें, क्योंकि पाकिस्तान की उन्होंने मुखालफत की है। लिहाजा पाकिस्तान इनके लिए हॉस्पिटैलिटी एक्सटेंड ना करे अगर ये भाग के यहाँ आते हैं। ठीक है खबर, आप क्या कहेंगे? भारत दोनों तरफ खेल रहा है, इस्लामाबाद किस तरह से देख रहा है इस सूरत हाल को?
देखें, पाकिस्तान को नज़र रखनी है और भरपूर तरीके से अफ़गानिस्तान के ऊपर नज़र रखनी है, कंसिडरिंग जो कि इंडिया के वहाँ पे अज़ाइम रहे हैं। कलभूषण का किस्सा हमारे सामने है, अभी रिसेंटली भी जो हमारे मुल्क के अंदर दहशत गर्दी के वाक़यात हुए हैं, तो वहाँ से ये सारा कुछ प्लान हुआ है। अब जाहिर बात है, अरब हार रुपए की उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, कितने बिलियन डॉलर वहाँ पे उन्होंने लगाए हुए हैं, तो उनकी कोशिश ये है कि हालात ख़राब रहें अफ़गानिस्तान के अंदर भी, और उसका जो है नुकसान हमारे ऊपर भी आए, लिहाजा वो भी हमें नज़र रखनी है। दूसरी बात यह है कि जब हम ये कहते हैं कि वहाँ पे जो है इंडियंस लूज़र है, अभी जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो खबर सामने आ रही है कि तमाम जो कौंसल खाने उन्होंने बंद कर दिए हैं। जाहिर है वहाँ पे तालिबान अब आगे बढ़ रहे हैं, तो ये एक जो इंडियन पॉलिसी है वो यहाँ वहाँ पे हार रही है। लेकिन एक जो चीज़ है ना जो कि अभी इंक्रीजिंगली हमें नज़र आ रही है, वो है तालिबान की एक टेसिट अंडरस्टैंडिंग विद अमेरिकन। किसी एक भी जो वापस जाते हुए अमेरिकन कॉन्वॉय या अमेरिकन फौजी के ऊपर ना कोई हमला हुआ है, ना कुछ ऐसी बात हुई है, और तालिबान ये कह रहे हैं कि हमने जो मुआहदा किया हुआ था उसके ऊपर कायम है। हम जो अफगानिस्तान की सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ कामयाब उसके खिलाफ इस्तेमाल होने नहीं देंगे और कामयाबी के साथ ये एग्रीमेंट इसका ख्याल करेंगे। अब आने वाले दिनों के अंदर अब ये पता चलेगा कि तालिबान अपने इस वादे के ऊपर कितना कायम रहते हैं, और वो जो आप एक नया चेहरा दुनिया के सामने तालिबान अपना रख रहे हैं कि हम 90s वाले तालिबान नहीं हैं, हम 2021 वाले तालिबान हैं। हम दुनिया के साथ चलना भी चाहते हैं, हम दुनिया के साथ बात भी करना चाहते हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान के अंदर चूँकि हम 20 साल तक लड़े हैं और हमारा हिस्सा अफ़गानिस्तान का जो भी फ्यूचर के अंदर एक स्कीम बनेगी ज़्यादा होना चाहिए, और अशरफ गनी को नहीं मान रहे। अशरफ गनी के सद तक ये सारे मामले को विद स्टैंड करते हैं, ये सारे का सारा जो प्रेशर बना हुआ है, क्योंकि दुनिया से भी अब प्रेशर बढ़ रहा है अशरफ गनी के ऊपर कि जनाब आला जो आपके रखवाले थे तो वापस जा रहे हैं, और कुछ जा चुके हुए हैं, कुछ जा रहे हैं, अब आपको इवेंचुअली इनके साथ बात करना पड़ेगी। अब ये जो टाइम पीरियड है ये काफ़ी क्रूशल है आने वाले हफ्तों महीनों के अंदर कि ये किस हद तक ये सारे का सारा मामला आगे रहता है। देखिए, आज हमने देखा कि इंडियंस प्लेन वहाँ पे लैंड किए, वहाँ पे जो जिस तरह का वेपनरी वहाँ पे उनको प्रोवाइड किया जा रहा है, तो वो वेपन्स वहाँ पे आतिशबाजी के लिए तो नहीं जो मौजूदा अफगानिस्तान हुकूमत को इंडिया प्रोवाइड कर रही, वो इसीलिए कर रहे हैं कि आप जो तालिबान के खिलाफ लड़ें और तालिबान का आप मुकाबला करें। ठीक है, हमारे तो पैनल के इस पॉलिसी के ऊपर भी हमें सूरत जाती हुई दिखाई दे रही है। आने वाले दिनों में वाज़ेह हो जाएगा कि हालात क्या रुख इख्तियार करते हैं। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते।